ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ جس نے یہ خبر پھیلائی ہے یہ مضحکہ خیز خبر ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمیں امریکیوں پر ذرا برابر بھی اعتماد نہیں رہا ہے، اس لیے ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ ایرانی حکومت نے دوستو سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتا ہے اور جب تک ضرورت پڑی یا دشمن نے چاہا ہم اس جنگ کو جاری رکھنے کی مکمل طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ایران کی جانب سے دوستو یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اب تو بالکل بھی نہیں ہٹے گا۔ دوسری جانب ایرانی گارڈز نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرموز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز میں ایرانی وارننگ کو نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکر کو تباہ کر دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے دوستو امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مضحکہ خیز بیان دیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرموز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جہازوں کے انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ دوستو امریکی نیوی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو وہ ان جہازوں کو کیا خاک بچائے گی؟ دوستو چائنا کے پروفیسر جیان جو کہ بہت فیمس پروفیسر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 20 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے۔ چائنیز پروفیسر جیان کا کہنا ہے کہ امریکہ 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ پر کئی برتریاں حاصل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طویل تھکا دینے والی جنگ بن چکی ہے۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ ایران اس تصادم کے لیے 20 سال سے تیاری کر رہا ہے۔ اپنے مذہبی فکر اور نظریہ آخر کے تناظر میں ان کے نزدیک یہ عظیم شیطان کے خلاف جنگ ہے، ایک بہت بڑے شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ ایران نے اس سے پہلے بھی کئی مشقیں کی ہیں۔ گزشتہ جون میں 12 روزہ جنگ ہوئی تھی جس میں ایرانیوں نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی حملہ آور صلاحیتوں کا جائزہ لیا تھا اور انہیں پرکھا تھا۔ اس کے بعد انہیں 8 مہینے مکمل تیاری کا وقت بھی مل گیا۔ ایران نے اپنے اتحادی گروپوں حوثی، حزب اللہ، حماس اور شیعہ ملیشیاؤں کے ذریعے امریکی ذہنیت کو بخوبی سمجھ لیا ہے اور اب ان کے پاس امریکی طاقت کو کمزور کرنے اور بالآخر امریکی سلطنت کو ختم کرنے کی حکمت عملی موجود ہے۔ ایران دراصل دوستو صرف امریکہ سے نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ ان کے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر حملہ کر رہا ہے۔ آگے چل کر وہ پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے جو ان تمام ممالک کی شہرک مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس قدرتی تازہ پانی نہیں ہے۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ خلیجی ممالک کی 60 سے 70% پانی کی فراہمی انہی پلانٹ سے ہوتی ہے۔ اگر $50,000 کا صرف ایک ڈرون ہی ریاض جیسے شہر کے کسی بڑے پلانٹ کو تباہ کر دے جہاں 1 کروڑ آبادی ہے تو وہ 2 ہفتوں میں پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایران نے عملاً آبرائے ہرموز بند کر دی ہے جبکہ خلیجی ممالک اپنی 90% خوراک بھی اسی راستے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ایران سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ مانا جاتا ہے دوستو کہ یہ بہت ہی اہم اس لیے ہے کیونکہ خلیجی ریاستیں امریکی معیشت کی بنیاد ہیں۔ وہ پیٹرول ڈالر بیچتی ہیں اور پھر انہی ڈالرز کو امریکی اسٹاک مارکیٹ میں دوبارہ سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ اس وقت امریکی معیشت مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ڈیٹا سینٹر میں سرمایہ کاری پر کھڑی ہیں جس میں بہت بڑا حصہ خلیجی سرمایہ کاروں کا بھی ہے۔ اگر خلیجی ممالک تیل فروخت نہ کر سکیں یا AI میں سرمایہ کاری نہ کر سکیں تو یہ AI بلبلہ پھٹ جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی معیشت بھی، جو ان کے مطابق ایک سکیم پر کھڑی ہے۔ امریکی فوج دوستو 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی، بلکہ امریکی فوج صنعتی نظام دوسری عالمی جنگ کے بعد سرد جنگ لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، جہاں ٹیکنالوجی اور طاقت کا مظاہرہ بہت اہم تھا۔ امریکی دفاعی نظام انتہائی مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اسی لیے اس جنگ میں دوستو عدم تعاون نظر آ رہا ہے۔ ملین ڈالر کے میزائل $50,000 کے ڈرون کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو طویل مدت میں پائیدار اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ امریکی ناقابل شکست ہونے کے تاثر کے خاتمے کا آغاز ہے، جو سرد جنگ کے بعد امریکی بالادستی کی بنیاد تھا۔ یہ نہ صرف عالمی معیشت بلکہ پیٹرو ڈالر اور امریکی ریزرو کرنسی سسٹم کے خاتمے کی بھی علامت ہے۔ اب دنیا ایک کثیر قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے۔ اگر امریکہ ایران میں زمینی افواج بھیجتا ہے تو یہ اس کے لیے تباہ کن ہوگا، مگر صرف فضائی حملوں سے کبھی بھی کسی ملک میں حکومت کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زمینی فوج درکار ہوتی ہے۔ اگلے چند مہینوں میں امریکہ پر دباؤ بڑھے گا اور وہ زمینی فوج بھیجے گا، خاص طور پر خلیجی ممالک اور اسرائیل کی طرف سے۔ اگر خلیجی ریاستیں گر گئی تو پیٹرو ڈالر بھی دوستو ختم ہو جائے گا۔ اب ان ممالک کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ایران کو اربوں ڈالر دے کر جنگ رکوائی جائے، یا پھر امریکہ زمینی فوج بھیج کر ایرانی خطرے کو ہی ختم کر دے، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے۔ سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے لیے ایران زیادہ بڑا وجودی خطرہ ہے، کیونکہ سعودی معیشت دوستو مکمل طور پر تیل پر منحصر ہے۔ ایران حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، جو سعودی عربیہ کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے۔ سعودی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، وہ سیاحت، ای سپورٹس اور نیوم جیسے منصوبوں کے ذریعے معیشت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اسی لیے سعودی عربیہ پورے مشرق وسطیٰ کے تیل پر کنٹرول چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ رپورٹ بھی درست ہو کہ سعودی عربیہ نے ہی ایران پر حملے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا، کیونکہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے فضائی حدود استعمال کرنے دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ امریکہ کو اس جنگ سے فائدہ نہیں ہوگا، مگر ٹرمپ کو ذاتی طور پر ضرور فائدہ ہوگا۔ سعودی عربیہ نے صدر ٹرمپ کے رشتہ داروں کے فنڈ میں $2 ارب لگائے۔ اسرائیلی شخصیات نے صدر ٹرمپ کی مالی مدد کی۔ اگر جنگ بڑھی تو ایمرجنسی اختیارات ملے تو وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ برطانیہ کے سابق سینئر نیٹو کمانڈر کا کہنا ہے کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے۔ ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملے اور پھر ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر جوابی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سابق فوجی کی حیثیت سے وہ یہ بات بنا سوچے سمجھے نہیں کہہ رہے، حقیقت میں انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس وقت دنیا جنگ عظیم سوم دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ شروع تو ایک مقام پر ہوتی ہے، مگر اکثر یہ کسی دوسرے مقام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اسپین نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی کے بعد دوستوں کہا ہے کہ امریکہ کو بین الاقوامی قانون اور یورپی یونین کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسپین نے ایران پر حملوں سے متعلق مشنز کے لیے اپنی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی تو امریکہ اسپین کے ساتھ تمام تجارتی معاملات ختم کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اسپین میں جا کر ان کا فوجی اڈا استعمال کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے پہلے ہی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی دوستوں قرار دے دیا تھا اور جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دیتے آ رہے ہیں۔ اسپین کی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ملک کے فوجی اڈے جو امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر چلائے جاتے ہیں وہ ایران کے خلاف کسی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد دوستو امریکہ نے اسپین کے روٹا اور مرون فوجی اڈوں سے 15 طیارے جن میں ایندھن بردار ٹینکر بھی شامل تھے منتقل کر دیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسپین نے برا رویہ اختیار کیا ہے اور انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو ہدایت کر دی کہ اسپین کے ساتھ
تمام لین دین ختم کر دیا جائے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں امریکہ کو اسپین کے ساتھ تجارت میں 4.8 ارب ڈالر کا تجارت۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ یقین نہیں کہ امریکی اور اسرائیلی حملے ایران میں اندرونی تبدیلی لائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو اس کا جوہری پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ ایران میں حکومت کا خاتمہ ایران اور ایرانیوں کے لیے اچھی خبر ہوگی، لیکن یقین نہیں کہ وہ امریکی اور اسرائیلی حملے ایران میں کوئی اندرونی تبدیلی لا سکیں گے۔ دوسری طرف کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو چاہیے کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حالیہ حملوں اور اس کے بعد ایران کی جوابی کارروائیوں نے مشرق وسطی کی صورتحال کو انتہائی کشیدہ بنا دیا ہے۔ ان حملوں میں اہم شخصیات کے شہادت کی اطلاعات کے بعد خطے میں عدم و استحکام اور ممکنہ وسیع تنازعات کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہی جنگی کارروائیوں کی خبریں منظر عام پر آئیں، سوشل میڈیا صارفین کی توجہ بلغاریہ کی معروف نابینا نجومی بابا وانگا کی پرانی پیشگوئیوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ بابا وانگا دوستو، جن کا انتقال 1996 میں ہوا تھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والے برسوں کے عالمی حالات، سیاسی حالات سے متعلق مختلف پیشگوئیاں کر چکی تھیں۔ بابا وانگا نے 2026 کے ابتدائی مہینوں میں ایک بڑی جنگ کی پیشگوئی کی تھی جو مشرق سے شروع ہوگی۔ سوشل میڈیا صارفین موجودہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو اسی ممکنہ پیشگوئی سے جوڑ رہے ہیں۔ پیشگوئی میں کہا گیا تھا کہ اس جنگ کے اثرات دنیا کے مغربی خطوں، خاص طور پر یورپ پر شدید پڑیں گے۔ بعض دعووں کے مطابق یورپ کو معاشی اور سماجی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور خطہ طویل عرصے تک عدم و استحکام کی کیفیت میں چلا جائے گا۔ اسی تناظر میں دوستو، بابا وانگا سے منسوب ایک اور دعویٰ بھی گردش کر رہا ہے کہ عالمی تنازعات کے بعد روس ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر مضبوط ہو کر سامنے آئے گا اور بین الاقوامی طاقت کے توازن میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی پیشگوئیوں کی کوئی سائنسی بنیاد موجود نہیں ہوتی اور عالمی حالات کا تجزیہ مستند سفارتی اور سیاسی حقائق کی روشنی میں ہی کیا جانا چاہیے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھی پیشگوئیوں کی بجائے زمینی حقائق اور سرکاری بیانات کو زندہ اہمیت یا زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ زندہ یا زمینی اہمیت دوستو پھر یہی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران سے جوتے کھا رہا ہے۔ چلیں اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں۔ ایران پر حملے سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر عالمی میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی جانب سے دوستو شدید تنقید سامنے آ رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس دورے کی ٹائمنگ نے بھارت کی خارجہ پالیسی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران ایران کے خلاف ممکنہ تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ بعض بین الاقوامی مبصرین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دورہ اسرائیل کی متنازع حکومت کے لیے سیاسی سہارا ثابت ہوا۔ امریکی تجزیہ کاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے دوران امریکی بحریہ بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے، تاہم ان دعووں پر باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ بھارتی اپوزیشن کا بھی کہنا ہے کہ ایران کے معاملے پر خاموشی اور اسرائیل سے قربت نے بھارت کی غیر جانبدار ساکھ کو متاثر کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اڈانی گروپ اسرائیل کی حیفا اور ایران کی چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری رکھتا ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کی مبینہ جارحیت کے جواب میں زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ بگرام ایئر بیس پر بڑے فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے اہم فوجی مرکز بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنانا افغان طالبان حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور اس سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان ضرورت پڑنے پر افغانستان کے کسی بھی حصے میں کارروائی کر سکتا ہے۔
اسرائیلی حکومت نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد دوستوں ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے جانشین کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور انہوں نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس جانشین کا نام کیا ہے اور کہاں چھپا ہوا ہے، ہم خامنائی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔